بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، یوم عرفہ کے روزے سے متعلق ایک سوال کثرت کے ساتھ لوگ پوچھ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ امسال ہندوستان کی رویت کے لحاظ سے ہندوستان میں یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ یہ جمعہ کے دن آ رہا ہے، یعنی کل کی تاریخ میں یہ روزہ انشاءاللہ رکھا جائے گا۔ لوگوں کا سوال یہ ہے کہ بعض روایات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ جمعہ کے دن یا بعض روایات میں سنیچر کے دن بھی خصوصیت کے ساتھ نفلی روزہ رکھنے سے روکا ہے۔ تو اس سلسلے میں لوگوں کا سوال یہ ہے کہ جمعہ کے دن کیا عرفہ کا روزہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ ہم رکھیں گے؟ تو دو باتیں یہاں واضح کر دی جائیں کہ یوم عرفہ کا روزہ ہندوستان کی رویت کے لحاظ سے جمعہ کے دن پڑ رہا ہے، مکہ کی رویت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ اس سے پہلے ایک ویڈیو میں اس کی تفصیل بیان کی جا چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے فریضے کے وجوب سے پہلے، حج کی فرضیت سے پہلے کئی سالوں تک مدینہ منورہ میں 9 ذی الحجہ کو عرفہ کا روزہ رکھتے رہے، جبکہ اس وقت تک نہ حج کا وجود تھا نہ عرفات میں حاجیوں کے جمع ہونے کا کوئی وجود تھا، لیکن 9 تاریخ کو وہ روزہ رکھا جاتا رہا۔ تو بنیادی طور سے خلاصہ یہ ہے کہ ہندوستان میں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں اس ملک کی رویت کے لحاظ سے، رویت بلد کے لحاظ سے عید بھی منائی جائے گی، اور عید الاضحیٰ کا بھی اہتمام کیا جائے گا، قربانی کا بھی اہتمام کیا جائے گا، اور اسی لحاظ سے یوم عرفہ کے روزے کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ یوم عرفہ کا روزہ مکہ میں وقوف عرفہ کا لحاظ کر کے رکھا جائے، اس سلسلے میں بہت سارے اشکالات اور دلائل کی روشنی میں بہت سارے ملاحظات اور اعتراضات موجود ہیں۔ بعض وہ علاقے جو ہندوستان کی مخالف جہت میں ہے مکہ مکرمہ کے بالمقابل، ان علاقوں میں ایک روز پہلے چاند نظر آ جاتا ہے۔ ایک روز پہلے اگر چاند نظر آتا ہے تو گویا مکہ مکرمہ میں جب وقوف عرفہ ہوتا ہے اس دن ان علاقوں میں عید الاضحیٰ کی تاریخ ہوتی ہے، یوم النحر ہوتا ہے، اور یوم النحر کو اور عید کی تاریخوں میں یا ایام تشریق میں روزہ رکھنے کو حرام کیا گیا ہے، تو وہ افراد کون سی بنیاد پر روزہ رکھ سکیں گے؟ تو ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے علاقے کی رویت کے لحاظ سے اس کا اعتبار رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر نفلی روزہ جمعہ کے دن یا سنیچر کے دن پڑ جائے، جیسا کہ اس سال ہندوستان میں یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ جمعہ کے دن پڑ رہا ہے، تو اب جمعہ کے دن خصوصیت کے ساتھ عرفہ کے روزے کا یا 9 ذی الحجہ کے روزے کا اہتمام کرنے کا حکم کیا ہے؟ بہت سے لوگ یہ سوچ کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم اس بار یوم عرفہ کا روزہ نہیں رکھیں گے کیونکہ یہ جمعہ کے دن کی مناسبت سے آ رہا ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ جب سبب پیدا ہوتا ہے، کسی عبادت کا کوئی سبب پیدا ہوتا ہے، تو ایام کا لحاظ نہیں کیا جاتا۔ یوم عرفہ کا روزہ جمعہ کے دن جیسا کہ پڑ رہا ہے، یا اس کے علاوہ محرم کا روزہ اگر جمعہ اور سنیچر کے ایام میں پڑ جائیں تو وہ روزہ جمعہ یا سنیچر کی مناسبت سے نہیں رکھا جاتا، بلکہ وہ روزہ محرم کی مناسبت سے رکھا جاتا ہے۔ تو خصوصیت کے ساتھ ان ایام میں اگر کوئی روزہ رکھتا ہے اور وہ روزہ بھی نفلی ہے تو اس کا سبب جمعہ کا دن نہیں بلکہ اس کا سبب یوم عرفہ ہے یا 9 تاریخ ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے۔ لہٰذا جب سببی روزہ ہوگا تو ایسی صورت میں اس کا اہتمام کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لہٰذا ہم گزارش کریں گے کہ اس مقدس روزے کا اہتمام کریں جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ یہ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو کل یعنی جمعہ کے دن ہندوستان میں یوم عرفہ کا روزہ رکھنے اور اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے روزوں کو قبول فرمائے تاکہ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں کے کفارے کا
یہ ذریعہ بن سکے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔